السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ پچھلی کوئی ایک دو دہائیوں سے کافی دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کو بسا اوقات سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ سراہا بھی، لیکن جب یہ جوڈیشل ایکٹیویزم سیاسی قائدین یا سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوا تو پھر اس پہ تنقید بھی بہت کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم نے دو بڑے اہم پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈسیزن اور ایک آبزرویشن آئی ہے سامنے، جو انتہائی اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ ایک تو جو راول ڈیم کے کنارے پہ پاکستان نیوی کا ایک جو ہے وہ سائٹ تھی، ڈیولپ کی ہوئی تھی، انہوں نے سیلنگ کلب کے نام سے اس کو ڈیولپ کیا تھا، پھر وہاں پہ فارم ہاؤس بھی بنایا گیا۔ اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسیزن دیا اور اس کو ایک غیر قانونی تعمیرات کے زمرے میں لے کے آیا گیا ہے، اور کہا گیا جی کہ یہ ایک نہ صرف غیر قانونی تعمیرات ہیں بلکہ جو نیشنل پارک اسلام آباد کے اندر مرگلہ ہلز بھی اور یہ راول ڈیم اور اس سے منسلکہ جو علاقے ہیں نیشنل پارک کی یہ حدود میں آتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے انکروچمنٹ بھی اس کو قرار دیا گیا، اور پھر اس کو جو ماحولیاتی اثرات ہیں ان کے لیے بھی اس کو ایک منفی منصوبہ قرار دیا گیا۔ اور نہ صرف یہ ڈسیزن میں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب اس کی جو تعمیر ہوئی یا اس کا جو افتتاح ہوا، سابق نیول چیف ظفر محمود عباسی ایڈمرل جو تھے، ان کو اس کے اندر پن پوائنٹ کیا عدالت نے، اور یہ کہا کہ پرائم منسٹر اور اس فیصلے کی کاپیاں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو اور ذمہ داران تک پہنچائی جائیں، اور اس کی جو ہے کہ جو ذمہ داران افسران ہیں، جو نیول چیف ہیں سابق، وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس میں براہ راست ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر افسران ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے قانونی۔ تو یہ ایک ڈسیزن بڑا اہم تھا۔ اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان نیوی کا یا ڈیفنس منسٹری کا ایک اپنا موقف ہے اس حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان نیوی میں کیونکہ جتنے بھی جوان اور آفیسرز ہوتے ہیں ان کو تیراکی کی جو ہے خصوصی مشقیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے سمندر میں سارا کام ہوتا ہے، تو اس قسم کے ڈیمز کے کناروں کے اوپر ان کی جو سیلنگ کلبز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو یہ جو بوٹنگ ہے یا ایون جو یہ تیراکی ہے اس کی ان کی جو مشقیں ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ تو یہ ایک کا تھا، لیکن کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو جگہ ہے یہ صرف اس ملٹری پرپس کے لیے یا ایکسائز کے لیے یا مشقوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی یا ادر دین اس کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کورٹ نے فیصلہ کیا۔ تو اس قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے مستقبل میں کیا ہونا چاہیے، ایک بڑا اہم کویسچن ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہے، اور اس میں دو میڈیا گروپس بول ٹی وی اور جو جی اور جنگ گروپ ہے، ان کے جو سربراہ ہیں میر شکیل الرحمان، ان کے درمیان ایک مقدمہ ہے جس میں بول ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، اور ایون توہین مذہب اور بلاسمی کے جو الزامات ہیں وہ بھی ان کے اوپر عائد کیے گئے، جس کے اوپر میر شکیل الرحمان نے یہ کیس کیا تھا بول ٹی وی کی انتظامیہ اور ان کے سربراہ کے خلاف، اور پیمرا نے اس سے پہلے جو ہے وہ نوٹس لے کر بول ٹی وی کو جرمانہ کیا تھا۔ تو جرمانے کے خلاف اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس آیا، اور وہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں، اور پھر ابھی 28 جنوری تک جو اس کی ہیئرنگ ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، تو ان کے ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ میڈیا کی آزادی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کے سنگین الزامات دوسروں پر لگائیں، اور خاص طور کے اوپر توہین مذہب یا بلاسمی کے الزام لگا دیں کہ ایک کھلا جو ہے کہ وہ موت کا پروانے کا فتویٰ ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی کی جان کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پیمرا سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس قسم کی کارروائی کے اوپر یا اس قسم کی میڈیا کی خبروں کے اوپر، تبصروں کے اوپر جو ہے کیوں نہ ایسے چینلز کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اوپینین لی۔ پی ایف یو جے کے نمائندے کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ لائسنس منسوخ مت کیجئے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس سے پھر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ روزگار وابستہ ہوتا ہے کسی بھی ایک ادارے کے ساتھ، تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں کہ اس کو پھر کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ 3 اسناد جو ہے کہ وہ کورٹ نے پھر 28 جنوری کی تاریخ مقرر کی، اور اس میں بول ٹی وی کے جو مالک ہیں، سی ای او ہیں، ان کو ان پرسن جو ہے کہا کہ ذاتی طور کے اوپر وہ خود یہاں پیش ہوں، تو پھر آگے کارروائی چلائی جائے گی۔ تو یہ دو معاملات بڑے اہم ہیں۔
یقیناً یہ دونوں معاملات جو ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں جو آرٹیکل 19 ہے، ایک طرف جو آزادی اظہار کی ضمانت دیتا ہے اور دوسری طرف پھر جو ملک کی قومی سلامتی اور دفاعی اداروں کے حوالے سے بھی اس کے اندر ضمانت دی گئی ہے، تو یہ دونوں کیسز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں، اور بالخصوص نیوی کے کیس کے اندر انہوں نے بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا۔ انہوں نے اللیگل اس کو تمام کنسٹرکشن کو کہا، ان کو کہا کہ ان کو گرانے کی ضرورت پڑتی ہے، گرا دیا جائے، اس کو سی ڈی اے جو ہے اپنے کنٹرول میں لے۔ وائلڈ لائف پارک کی جو مینجمنٹ ہے یہاں پر، ان کو کہا گیا کہ اس کے جو ایکو سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے، اور یہاں پہ ایسی تمام چیزوں کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے جو نیشنل پارک کا جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نیول چیف کے خلاف جو ہے وہ کیس کیا جائے اور افسران کا ذمہ دار کیا جائے، اور کیبنٹ کو، پرائم منسٹر کو اس کی سمری بھیجی جائے، اس فیصلے کی کاپیاں بھیجی جائیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ ظفر محمود عباسی صاحب جو ہیں کہ وہ موجودہ نیول چیف سے پہلے چیف تھے، اور انہوں نے ابھی جو وہاں پر فارم ہاؤس کا اور جو کلب ہے نیوی کا، اس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں جو وزارت دفاع کے، جیسے ہم نے شروع بھی کہا، اور پاکستان نیوی کے جو حکام ہیں ان کا یہ خیال ہے یا ان کہ جی کہ یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہاں پہ یہ جو سیلنگ کلب بنایا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو نیوی کے جوان ہیں، افسر ہیں، ان کو راول ڈیم کے اندر جو بوٹنگ کی یا ایون جو تیراکی ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایکسرسائز کروانا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، یہ اگر منگلا ڈیم چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو فورسز کے لوگ ملیں گے، ایس ایس جی کے لوگ جو ہیں کہ ان کو پانی کے اندر جو ہے کہ وہ دریاؤں کو، نہروں کو، ڈیموں کو یوز کرتے ہیں۔ ایون دشمن کے علاقوں میں بھی وہ ان میں جا کے کارروائیاں کرنے کی ان کو مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ تربیلا ڈیم چلے جائیں، آپ خانپور ڈیم، راول ڈیم، منگلا ڈیم جائیں تو وہاں پر اس قسم کی آپ کو چھوٹی موٹی جو انسٹالیشنز ملیں گی جہاں پر ایکسرسائز ہوتی ہیں۔ لیکن راول ڈیم کے کنارے کے اوپر جو یہ نیوی کلب تھا یا فارم ہاؤس تھا، اس کا حجم شاید ان تمام سے ذرا ڈیفرنٹ تھا، اور اس کے اندر جو رپورٹس تھیں، جس قسم سے این او سی لیا گیا، اس پہ عدالت کی جو ہے کہ وہ آبزرویشنز تھی، اور ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ جو اصل حقیقی مقاصد ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے یہ دیگر تفریحی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ غیر ضروری کنسٹرکشنز کی گئی ہیں جو اس تمام نیشنل پارک کا جو ایکو سسٹم ہے اس کے بھی منافی ہیں، اور پھر جو قانونی تقاضے چاہیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک، اگرچہ انہوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ کے حوالے سے ایک جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پر مبنی کمیشن بھی قائم کیا کہ وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں، لیکن اس حوالے سے بڑا اہم ڈیسیژن ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری کورٹس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہیں اور کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی جاتی، لیکن جہاں پہ عوامی معاملات ہوں، جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کورٹس ہماری جو ہیں اس پہ بولڈ ڈیسیژنز لے رہی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور دیکھا جائے کہ اگر یہاں پہ جو کمرشل پرپز کے لیے یا ادر دین جو ہے کہ وہ ملٹری یا نیشنل جو پرپز ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں تو ان کو ضرور ختم کیا جائے، لیکن اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ جو ایس ایس جی کے یا ملٹری ٹروپس ہیں یا نیوی کے جو جوان ہیں جو اپنی ایکسرسائز کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیمز کو، پانیوں کو، وہ مقاصد کے لیے جو ہے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، وہ یہ کرتے رہیں تو زیادہ یہ ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ادر دین جو ہے وہ کمرشل پرپزز یا ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ نیشنل پارک اور یہ چیزیں ہوں، وہاں پہ یہ چیزیں ختم ہوں تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ یقیناً قومی مقاصد اور جو ملکی دفاع ہے وہ سب سے اہم ہے، اس کے اوپر توجہ ان کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے نام کے اوپر کوئی اس قسم سے اقدام سے گریز کیا جائے جس سے قانون کی، آئین کی یا عوامی مفاد کی جو ہے کہ وہ خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اور دوسرا معاملہ جو میڈیا کا حوالہ ہے، جس میں بول کے شعیب شیخ صاحب جو سی ای او ہیں اور میر شکیل الرحمان جو جنگ جیو گروپ کے سی ای او ہیں، ان کے درمیان جو معاملہ ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر بھی عدالت کی آبزرویشنز بڑی ویلڈ ہیں کہ کیا ہم یہ لیسنس ٹی وی اینکرز کے پاس یا مبصرین کے خلاف یا مالکان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی بلا تحقیق کچھ بھی بات کر دیں اور ایسے سنگین الزامات لگا دیں جس سے کسی کی جان کو یا امان کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آبزرویشن بڑی ویلڈ ہے،
اس میں ہماری صحافتی تنظیموں کو بھی میرا خیال ہے کہ بڑے تدبر سے اور مدبرانہ کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں محض اس لیے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہمیں میڈیا ہاؤسز یا ان کے مالکان کا ایز اے ٹول بن کر ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کے تمام ایسے اقدامات کو جو وہ تمام قانونی اور آئینی حدود کو پار کر کے اپنے سیاسی یا ذاتی یا معاشی جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے وہ مختلف قسم کی سٹوریز یا فیچرز یا پریزنٹیشنز کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا ٹول نہیں بننا چاہیے، یونینز کو بھی، پریس کلبز کو بھی، اور بڑی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ جو ہے کہ جو تنقید ہے، آزادی اظہار ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس سے اگر کسی کی تذلیل یا پگڑی اچھالنا یا کسی کے خلاف سنگین الزامات ایسے لگانا جن کے کوئی سر پیر نہ ہو اور ان کی جان خطرے میں ہو، میرا خیال ہے یہ میڈیا کو بھی، حکومت کو بھی، میڈیا مالکان کو بھی، عدالتوں کو بھی اور صحافتی تنظیموں اور کارکنوں کو بھی ایسے جو عمل ہیں یا ایسی چیزیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں کو تقویت دینی چاہیے جس سے ایک صحت مندانہ تنقید اور صحت مندانہ اظہار رائے اور اس کو پرموٹ ملے. تو اس سے یقیناً وہ ملک کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی اور صحافت کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہوگا.